جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 20ویں کتاب حماقت کا جال کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ ہال بہت بڑا تھا اور یہاں کچھ اس ڈھنگ سے میزیں اور کرسیاں لگائی گئی تھیں جیسے وہ کوئی کلب ہو۔ شفاف وردیوں والے کچھ ویٹر بھی ہاتھوں میں مشروبات کی کشتیاں اٹھائے ہوئے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ روشی کے ساتھی نے ایک میز کی طرف اشارہ کیا اور وہ بیٹھ گئے۔ دیکھیے، اس نے کہا، آپ انہیں دیکھ کر عقل مندوں کی طرح ہنس رہی ہیں۔ اس سے احتراز کیجیے ورنہ احمقوں کی دل شکنی ہوگی۔ روشی نے سنجیدگی اختیار کر لی۔ ان کے قریب ہی والی میز کے گرد 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک ویٹر بل لے آیا۔ ایک آدمی نے تشتری میں رکھا ہوا پرچہ اٹھا کر دیکھا اور جیب سے پرس نکال کر اس میں سے نوٹوں کی گڈی نکالی۔ اوہ، اس نے پریشان لہجے میں کہا، میرے پاس تو 5 کا ایک بھی نوٹ نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا، لیکن ان کے چہروں پر بھی تشویش کے آثار نظر آتے رہے۔ پھر دفتن ایک آدمی نے 10 کا ایک نوٹ گڈی سے نکال کر اسے بیچ سے پھاڑ دیا اور ایک ٹکڑا تشتری میں رکھتا ہوا بولا، 10 کے نصف 5 ہوئے اور یہ تمہاری ٹپ۔ اس نے دوسرے ٹکڑے سے ایک باریک سی دھجی نکال کر تشتری میں ڈال دی۔ ویٹر سلام کر کے برتن سمیٹ کر لے گیا۔ پھر روشی نے ایک عورت کو دیکھا جو الٹے جوتے پہننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر جھک مارتی رہی، پھر دونوں جوتے اٹھا کر میز پر رکھ دیے۔ سکڑ گئے ہوں گے، اس کے ساتھی نے انتہائی سنجیدگی سے بولا، موسم بھی تو کتنا واہیات جا رہا ہے۔ پھر کیا میں یہاں سے ننگے پاؤں جاؤں گی؟ عورت روحانسی ہو کر بولی، نہیں، ٹھہرو، میں کوشش کرتا ہوں۔ مرد نے کہا اور فرش پر بیٹھ کر اسے جوتا پہنانے لگا۔ روشی نے دیکھا کہ وہ بھی الٹا ہی جوتا ٹھونسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارے پیر ہی بے ڈنگے ہیں، اور آخر اس نے تھک ہار کر کہا، کچھ دیر پہلے تو نہیں تھے۔ عورت بولی، کچھ نہیں، یہاں اس شہر میں بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کس قسم کے چمڑے کے جوتے بنائے جا رہے ہیں جو پیروں سے اترتے ہی سکڑ جاتے ہیں۔ روشی کا دل چاہا کہ وہ ان کی گفتگو میں دخل دے بیٹھے، لیکن پھر وہ خاموش ہی رہ گئی۔ احمقوں کے درمیان عقل مندی کا مظاہرہ بھی اس کی داست میں حماقت ہی ہوتا۔ اس کا ساتھی خاموش بیٹھا تھا اور اس کی توجہ کسی کی طرف بھی نہیں تھی۔ دفتن روشی کو صدر دروازے میں ایک آدمی دکھائی دیا اور وہ اپنے ساتھی کی طرف جھک کر بولی، دیکھیے، یہی صاحب تھے جنہوں نے بس اسٹاپ پر آپ کے چپٹیں رسید کی تھی۔ اوہ، شاکر صاحب، یہ تو بہت پرانے ممبر ہیں۔ بوڑھا مسکرا کر بولا، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کلب کا کوئی پرانا ممبر ہی ہوگا۔ کیا آپ کو اب بھی ان پر غصہ نہیں آیا؟ جی نہیں، قطعی نہیں۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ غصہ صرف عقل مندوں کو آتا ہے۔ پہلے میں بھی عقل مند تھا، مگر اب آہستہ آہستہ بے وقوف ہوتا جا رہا ہوں۔
مگر مقصد ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ مقصد آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا ہے۔ ویسے ہمارا تو یہی خیال ہے کہ ہم کوئی خاص مقصد نہیں رکھتے، مقاصد کے چکر میں بھی صرف عقل مند ہی پڑتے ہیں۔ دفتن اس عورت نے جھلا کر اپنے دونوں جوتے ایک طرف اچھال دیے۔ ان میں سے ایک تو کسی کی پلیٹ میں گرا اور دوسرا ایک شریف آدمی کے سر پر، مگر خلاف توقع حال کی فضا پرسکون ہی رہی۔ کہے سکون ہی کی تو علامت ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ ان میں وہ دونوں بھی شامل تھے جن کے جوتوں نے کسی نہ کسی طرح توازے کی تھی۔ روشی کا ساتھی بھی ہنس رہا تھا، مگر روشی خاموش تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لوگ ہیں کیسے۔ اگر یہی واقعہ کسی دوسری جگہ ظہور پذیر ہوا ہوتا تو وہاں خون کی ندیاں بہہ گئی ہوتی۔ آپ کو ہنسی نہیں آئی؟ اس کے ساتھی نے حیرت سے کہا۔ میں صرف متحیر ہوں۔ آپ عقل مند ہیں نا؟ عقل مندوں کو ہنسی کی باتوں پر غصہ آتا ہے اور غصہ دلانے والی باتوں پر وہ کہکا لگاتے ہیں۔ ہم میں اور آپ میں بڑا فرق ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں یہاں کچھ دیر اور ٹھہری تو پاگل ہو جاؤں گی۔ پہلے میں بھی یہی محسوس کیا کرتا تھا، مگر اب یہاں قدم رکھتے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جنت میں آ گیا ہوں۔ احمقوں کی جنت؟ روشی مسکرائی۔ حقیقتاً یہ ہماری جنت ہے، ساتھی نے جواب دیا۔ اچانک روشی نے ان سبوں کو کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس کا ساتھی بھی کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً روشی کو بھی اٹھنا پڑا، اور پھر اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ وہ لوگ اس گدھے سوار کے لیے احتراماً اٹھے تھے جو اسے دروازے پر ملا تھا۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، وہ ہاتھ ہلا ہلا کر کہتا رہا۔ اس کا گدھا میزوں کے درمیان سے گزرتا ہوا کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سب بیٹھ گئے۔ روشی گدھے سوار کو توجہ اور دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ وہ کاؤنٹر کے قریب جا کر رک گیا اور بارٹینڈر نے کسی قسم کے مشروب کا ایک گلاس اسے پیش کیا۔ وہ گدھے پر بیٹھے بیٹھے ہی اسے پینے لگا۔ ایک ویٹر اس کے گدھے کو بسکٹ کھلا رہا تھا۔ یہ کون صاحب ہے؟ روشی نے بوڑھے سے پوچھا۔ ہماری انجمن کے صدر۔ روشی بے اختیار ہنس پڑی، پھر بولی، کیا یہ سارا وقت گدھے کی پشت پر گزارتے ہیں؟ جی ہاں، مگر یہ محض امتیازی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ صدر اور عام ممبروں میں کچھ فرق تو ہونا ہی چاہیے۔ روشی پھر ہنس پڑی اور دیر تک ہنستی رہی۔ بوڑھے نے کہا، یہ بات آپ کو محض خیز معلوم ہوتی ہے؟ نہیں، میں تو مسرت کا اظہار کر رہی تھی۔ تو یہ نیچے اترتے ہی نہیں؟ نہیں، یہاں سے جاتے وقت وہ گدھے سے اتر آتے ہیں۔ گدھا یہیں رہتا ہے۔ گدھا پھر میزوں کی طرف مڑا۔ جناب صدر گلاس ختم کر چکے تھے اور اب ان کے ہونٹوں میں ایک سگریٹ دبا ہوا تھا۔ حضرات، انہوں نے میزوں کے درمیان گدھا روک کر کہا، احمق برادری کا ایک رکن دیوالیہ ہو گیا ہے۔ اس کے لیے فوری طور پر 10,000 کی ضرورت ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ روشی نے دیکھا کہ لوگوں کی جیبوں سے پرس نکلنے لگے ہیں۔ کچھ اپنی چیک بکوں کے اوراق الٹ رہے تھے۔ ایک ویٹر گدھے کے قریب ایک خالی کشتی لیے کھڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں نوٹوں اور چیکوں کے لیے ڈھیر لگ گئے۔
روشی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف ویٹر جناب صدر کے حکم سے کشتی میں آئی ہوئی رقومات کا شمار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کچھ کہا، جسے سننے کے لیے جناب صدر جھکے اور پھر سیدھے ہوتے ہوئے انہوں نے بلند آواز میں کہا، خواتین و حضرات، یہ 15,000 ہیں، خیر 5,000 انجمن کے خزانے میں داخل کر دیے جائیں گے۔ روشی نے محسوس کیا جیسے ان لوگوں نے اس کا نوٹس ہی نہ لیا ہو۔ اب وہ پہلے ہی کی طرح تفریحات میں مشغول ہو گئے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہے، روشی نے آہستہ سے دہرایا۔ کس بات پر؟ اتنی ذرا سی دیر میں 15,000 اکٹھے ہو گئے اور کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کلب کا دیوالیہ ممبر کون ہے جس کے لیے اتنی بڑی رقم درکار ہے۔ 5,000 زیادہ آ گئے تو انجمن کے خزانے میں داخل کیے جا رہے ہیں، لیکن میں کسی کے چہرے پر بھی احتجاج کے آثار نہیں دیکھتی۔ بوڑھا ہنسنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، آپ عقل مند ہیں، اس لیے آپ کو اس پر حیرت ہے۔ ہم احمق اتنی عقل کہاں سے لائیں؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں ہماری برادری کے ایک فرد پر مصیبت پڑی ہے، اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جناب صدر کا خیال ہے کہ بقیہ 5,000 انجمن کے فنڈ میں جمع کرا دیے جائیں، لہٰذا ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ وہ صدر ہیں، اس لیے ہم سے زیادہ احمق ہوں گے، وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ یہ انجمن روشی کے لیے دنیا کا 8واں عجوبہ ثابت ہو رہی تھی۔ بوڑھے نے کہا، یہاں اکثر عقل مند لوگ آتے ہیں، لیکن کچھ دنوں بعد وہ ہم سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بیوقوف بنا دو۔ میں خود بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں بیوقوف بن سکوں گی یا نہیں۔ دارالاحمق کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں، کیا میں آسانی سے ممبر بن سکوں گی؟ آسانی سے تو نہیں، پہلے آپ کو یہاں کچھ دنوں تک بطور مہمان آنا پڑے گا، پھر جب آپ ہر پہلو سے انجمن کا جائزہ لے چکیں گی تب۔ آخر یہ کیوں؟ روشی نے بے صبری کا مظاہرہ کر کے اسے جملہ بھی پورا نہ کرنے دیا، تاکہ بعد میں آپ کو اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے آج آپ ممبر بن جائیں لیکن کل آپ کو افسوس ہو۔ اوہ، میں سمجھ گئی، یعنی میں جلدی نہ کروں، پہلے اچھی طرح انجمن کو سمجھ لوں۔ جی ہاں، یہی بات ہے۔ روشی انواع و اقسام کی حماقتیں دیکھ دیکھ کر محظوظ ہوتی رہی۔ جناب صدر اب بھی گدھے ہی پر براجمان تھے۔ اکثر وہ ایک میز سے دوسری میز کی طرف گدھا ہانک کر لے جاتے اور اس طرح وہ مختلف آدمیوں سے گفتگو کرتے پھر رہے تھے۔ روشی کچھ دیر بعد بولی، آپ نے کہا تھا کہ کوئی صاحب تقریر بھی کریں گے؟ ہاں، ہو تو گئی تقریر۔ کہاں؟ جناب صدر نے ابھی تقریر ہی کی تھی۔ یہ تقریر تھی؟ روشی نے حیرت سے کہا، بھائی دیکھیے، ہم احمق لوگ بہت زیادہ باتیں نہیں بناتے، یہ تو عقل مندوں ہی کا کام ہے کہ اگر چندہ بھی مانگنا ہو تو زمین و آسمان کے کلابے ملا کر رکھتے ہیں۔ میرے خدا، آپ سب فلسفی ہیں۔ روشی نے کہا، سب فلسفی، یہ بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی ہے۔ یک بیک بوڑھا فکر مند نظر آنے لگا۔ روشی نے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کچھ فکر مند سے نظر آنے لگے ہیں۔ ہاں، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ خدا نخواستہ ممبر بن گئیں تو ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ ہمیں سچ مچ فلسفی بنانے کی کوشش شروع کر دیں گی اور ہماری اتنے دنوں کی محنت برباد ہو جائے گی۔ اوہ، آپ تو عقل مندوں کے سے انداز میں گفتگو کرنے لگے۔
میں بھی حال ہی میں ممبر بنا ہوں۔ روشی کچھ دیر اور وہاں ٹھہری، پھر بوڑھے سے اجازت طلب کر کے اٹھ کے اور چلتے وقت یوں ہی شرارتاً اس نے جناب صدر کے گدھے کو جھک کر سلام کیا اور جناب صدر نے ہاتھ اٹھا کر اسے دعا دی۔ خدا تمہیں خیر نشین کرے۔ روشی باہر آئی۔ یہ انجمن اس کے ذہن پر بری طرح چھا گئی تھی۔ وہ جتنا بھی اس کے متعلق غور کرتی، اتنی ہی گہرائیاں اس تنظیم میں نظر آتی، حالانکہ ابھی اسے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، مگر بعض حالات کی بنا پر وہ قیاس تو کر ہی سکتی تھی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔